اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ انشاءاللہ۔ آج ہمارا 4th لیکچر ہے فیمنزم سیریز میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف فیمنزم پڑھی اور اس میں ہم نے 3 ویوز آف فیمنزم پڑھی، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو۔ اس کے بعد پھر ہم نے سائیکالوجی آف فیمنزم پڑھی اور سائیکالوجی آف فیمنزم نے ہم نے بیسیکلی فیمنزم کی نفسیات پڑھی کہ فیمنزم کی نفسیات کیا ہے، کس طرح کی نفسیات وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، کس طرح کی نفسیات اس کی ہیں، یعنی فیمنزم کی جڑ میں جو نفسیات پڑی ہیں اور جہاں سے فیمنزم کا فلسفہ نکلتا ہے وہ کیا ہیں۔ اس میں ہم نے آپریسو مرد کی بات کی، اس میں ہم نے فیملی کی ڈسمینٹلنگ کی بات کی، اس میں ہم نے کمپٹیشن اوور کوآپریشن کی بات کی، وہاں پر ہم نے بیسیکلی ڈاؤٹ کی بات کی، کویسچننگ کی بات کی۔ اس کے بعد ہم نے تھرڈ لیکچر میں فلسفی آف فیمنزم میں سیکھا کہ فیمنزم کا جو فلسفہ ہے وہ اصل میں کچھ کور فلسافیکل اسمپشنز پر، کچھ مفروضوں پر بیسڈ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ریڈیکل اسکیپٹسزم ہے، اور میں نے آپ لوگوں کی بات بتائی تھی کہ ریڈیکل اسکیپٹسزم یہ اسپیسیفکلی پوسٹ ماڈرنسٹ فنومینا ہے، یعنی پوسٹ ماڈرنزم میں ریڈیکل اسکیپٹسزم ایک نارم بنا، ایک عام عادت بنی، ٹھیک ہے۔ لیکن فیمنزم کی پہلی ویو سے ریڈیکل اسکیپٹسزم فیمنزم کا حصہ ہے، کیونکہ فیمنزم کی جو موومنٹ کے وہ ری ایکٹیو ہے اور وہ ہسٹری پر مبنی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ مردوں نے ہمیشہ عورتوں پہ ظلم کیے ہیں، تو انہوں نے پہلے ویو سے ہی اصل میں مردوں پر ڈسٹرسٹ کرنا سیکھا ہے۔ بیسیکلی وہ ریڈیکل اسکیپٹسزم کا شکار تھے پہلے ویو سے ہی۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ بیسیکلی وہ کس طرح کو مرد کو بائی نیچر اپریسو مانتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہیں وہ بیسیکلی کچھ بایولوجی کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئی آر جو ہے وہ نالج کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے فلسفے کو اثر نو لکھا، انہوں نے فیمنسٹ انٹالوجی کا انعقاد کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے فیمنسٹ ایپسٹیمولوجی بنائی، انہوں نے فیمنسٹ لنگوسٹکس بنائی جو کہ آج کا ٹاپک ہے۔ ان ادر ورڈز انہوں نے پوری ہسٹری کو، پورے فلسفے، لنگوسٹکس، سائیکالوجی، ہر ایک چیز کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جتنا علم آج تک پروڈیوس ہوا ہے وہ مردوں نے کیا ہے، اور مردوں نے کیونکہ ہمیشہ عورتوں پہ ظلم کیا ہے، اس لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عورتوں کے خلاف ہیں، یعنی جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں اصل میں ان کی جو بنیاد ہے وہ مرد کی کیا ہے، وہ بینیفٹ ہے اور عورت کا استحصال ہے۔ اس لیے انہوں نے تمام لٹریچر کو، تمام علم کو ہی اثر نو ریجیکٹ کیا، یعنی بالکل بنیادوں سے اس کی جڑیں اکھاڑ دی، اور پھر دوبارہ اپنا فلسفہ اور اپنی نفسیات لکھی اپنی ایکسپیرینس کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ وہ لیکچر آپ دیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے لنگوسٹکس آف فیمنزم۔ تو آؤٹ لائن میں آپ دیکھیے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ فیمنزم کی لنگوسٹک ڈومین یا لنگوسٹک ڈائمینشن پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پیٹریارکی کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وومن کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے کہ عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور فیمنزم یہ کنٹروورشل ایشو کیوں بنا، کیسے بنا اور کب بنا۔ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ جو فیمنسٹ ہیں یا فیمنسٹ لٹریچر ہے وہ انفلیمیٹری ریٹرک، یعنی جسے ہم پرووکیٹیو لینگویج کہتے ہیں یا پرووکیٹیو انداز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے ایک عجیب سی آرگومنٹ کے کہ وائی کین وی ناٹ یا وائی ڈونٹ وی یوز شی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکارڈنگ ٹو دا فیمنسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میرٹل ریپ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ اسلام میں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم میرٹل ریپ کا جو آئیڈیا ہے، یہ جو فریز ہیں، اس کے ڈیفینیشن کو دیکھیں گے، اور پھر ہم اسلامک فریم ورک کو دیکھیں گے کہ کیا اسلام کے اندر بھی یہ چیز ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو فینومینا ہے یہ اسلام کے اندر بھی ممکن ہے۔ تو اس کی تشخیص، اس کی ڈائگنوسس تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم ڈیفینیشن آف آپریشن کی طرف آئیں گے کہ آپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے فیمنزم کے ہاں، فیمنسٹ کے ہاں، اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ چوائس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حجاب جو ہے بیسیکلی یہ پہننا چوائس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں گے، اور اینڈ میں پھر ہم اسلامک فیمنزم پہ بات کریں گے کہ یہ اسلامک فیمنزم کیا چیز ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں امپورٹنس کی طرف۔ سب سے پہلے تو امپورٹنس آف لنگوسٹکس آف فیمنزم کیا ہے۔ دیکھیں فیمنزم کی جو تحریک ہے اس کی ہسٹری ہم نے پڑھی، اس کی سائیکالوجی پڑھی، اور پھر ہم نے اس کا فلسفہ پڑھا۔ اب ہمیں اس کی لنگوسٹک ڈومین اس لیے سمجھنی ہے کیونکہ فیمنزم کا جو فلسفہ ہے یہ عام فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ہم ٹرانس ہیومنزم کو دیکھتے ہیں، اگر ہم انٹرنیٹلزم کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی جو کچھ تحاریک ہیں ان کی زبان، ان کا جو ڈسکورس ہے وہ ہماری روزمرہ لینگویج میں شامل نہیں ہوا،
یعنی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز ہم یوز نہیں کرتے جو کہ ٹرانس ہیومنسٹ لٹریچر یا انٹائنیٹلسٹ لٹریچر میں یوز ہوتے ہیں یا کیے جاتی ہیں. لیکن فیمنزم کیونکہ اس کا ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے، اس کا ایک پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہے، اس کا فلسافیکل، سائیکولوجیکل، لنگوسٹک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی ہے، یعنی یہ ایک فل پیکج ہے. اس کا انفلوئنس ہر ایک شعبے میں رہا ہے اور ہے ابھی اس وقت. تو اس لیے اس کی لنگوسٹک سمجھنا لازمی ہے کہ وہ کون کون سے ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ اصل میں فیمنسٹ ڈسکورس سے انفلوئنسڈ ہیں، انسپائرڈ ہیں. وہ ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے پیچھے فیمنسٹ نفسیات موجود ہیں. اس کے پیچھے یعنی ایک نیوٹرل معنی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو معنی ہے وہ اصل میں فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہے. وہ ہم نے سمجھنا ہے. تو اس لیے لنگوسٹک اسپیکٹ یا ڈائمینشن آف فیمنزم وہ سمجھنا لازمی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاؤ ورڈ شیپ پرسیپشن. یہ تقریباً 2 بار میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں، لیکن آج ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہوپفلی سے ڈسکس کریں گے جہاں جہاں پر مجھے یاد رہا. ٹھیک ہے. کنٹرولنگ ویکیبلری مینس کنٹرولنگ دا نیریٹو. تو یہ کیا ہے؟ ڈسکورس، فیمنسٹ ڈسکورس کا آئیڈیا ہے. اس کا آئیڈیا خیر میشیل فوکو سے آتا ہے اور ڈیریڈا سے آتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا الگ معاملہ ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ انکانشیس اڈاپشن آف فیمنسٹ ڈسکورس. مینی پیپل یوز فیمنسٹ لینگویج وداؤٹ ریئلائزنگ اٹس ایڈیولوجیکل اوریجنز. تو یہ چیزیں جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں فیمنزم کی نفسیات، اس کا فلسفہ سمجھ آ جائیں گی بہتر طریقے سے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ڈیلی لائف میں ہم کس طرح فیمنسٹ ٹرمز یوز کرتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ. اچھا، اب آتے ہیں پیٹریارکی کی طرف. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ پیٹریارکل لفظ تو کوئی نیگیٹو لفظ نہیں تھا پہلے، تو یہ آیا کہاں سے؟ ٹھیک ہے. یہ لفظ اصل میں فیمنزم انسپائرڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ لفظ انہوں نے بنایا ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں جو کہ فیمنسٹ نے بنائے ہیں، جیسے کہ میریٹل ریپ ہے، جیسے کہ اور مینسپلیننگ ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے بنائے ہیں، یعنی وہ نئے الفاظ کوئن ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو انہوں نے ری برانڈ کیا ہے، جیسے کہ آپریشن ہے، وکٹم ہوڈ ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. ٹھیک ہے. جینڈر بائس ہے، ٹاکسک میسکولینٹی ہے. اب ٹاکسک کا لفظ پہلے جو ہے وہ پوائزن یعنی زہریلی کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج ٹاکسک کی میننگ کو ری برانڈ کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے پیٹریارکل جو لفظ ہے اسے پاپولرائز بھی کیا گیا اور اس کے معنی بھی چینج کیے گئے. تو سب سے پہلے پیٹریارکی کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ a male dominated system of systematic and intentional exploitation. یہ میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں شاید بیچ میں چھوڑ دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پیٹریارکی کی ڈیفینیشن کچھ یوں کرتے تھے کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سسٹم ہے جو انٹینشنلی اور سٹیپ بائی سٹیپ سسٹمیٹکلی ویمن کو اپریس کرتے ہیں. بعد میں اس کی ڈیفینیشن پھر ظاہر سی بات ہے کہ فیمنزم کا جو لٹریچر ہے وہ تو ایک لٹریچر ہے نا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اور بات ختم ہو گئی. نہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے پیٹریارکی کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ پیٹریارکل سسٹم صرف مردوں والا نہیں ہے، یہ میل ڈومینیٹڈ سسٹم نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سسٹم ہے، یعنی کوئی بھی نظام ہے. یہ ایک خیالی ایک نظام ہے. مطلب خیالی سے میرا مطلب ہے کہ ایبسٹریکٹ ہے، یعنی یہاں پر اب مرد کی بات نہیں ہو رہی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی. کہ یہ ایک نظام ہے compromising both of men and women, oppressing women. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہے جو عورتوں کو اپریس کرتا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور یہ ہم سائیکالوجی آف فیمنزم میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ عورتیں جو ہاؤس وائفس ہیں انہیں فیمنسٹ جو ہیں وہ سلیوز بھی سمجھتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بیسیکلی پیٹریارکل سوسائٹی کا حصہ مانتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ عورتوں کی ایکسپلوٹیشن میں باقاعدہ حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان تھرڈ وے فیمنزم دیر از نو مین اور وومن thus patriarchy loses its meaning altogether. پھر تھرڈ وے فیمنزم میں جب ہم آتے ہیں تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ تھرڈ وے فیمنزم بیسیکلی پوسٹ ماڈرنزم سے انسپائرڈ ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم میں کسی بھی چیز کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لفظ ہیں جیسے کہ پیٹریارکی، تو اس کی کوئی میننگ رہتی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ مرد نام کی کوئی چیز ہے اور پھر نہ جو ہے کوئی عورت نام کی چیز ہے. تو جب ڈفرینشیشن ہی ختم ہو گئی تو پھر جو ہے بیسیکلی یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا معنی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عورت کی ڈیفینیشن ہے اسے بعد میں ڈسپیوٹ کیا گیا. جو
عورت کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سائیکالوجی آف فیمنزم آئی تھنک وہاں پر پڑھا تھا کہ جو عورت ہیں، اور پھر فلاسفی آف فیمنزم میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ بیسیکلی مرد اور عورت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک طریقے سے کرتے تھے. ہم نے سیمون ڈی بووا کی جب بات کی تھی تو وہاں پر یہ بات مینشن کرنا لازمی تھی کہ وہ عورت کے ڈیفینیشن کو نہیں مانتی. بیسیکلی فار ہر دیر از نو بایولوجیکل ریالٹی. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہسٹری آف فیمنزم کے لیکچر میں کہ سیکنڈ ویو فیمنزم وہ اپنی انسپریشن ایگزسٹینشیلزم سے ڈیرائیو کرتی ہیں، اور ایگزسٹینشیلزم کے ہاں ایسنس وہ ایگزسٹنس کے بعد آتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتی ہے، اسے بعد میں ہم مرد یا عورت کا لیبل دیتے ہیں، اسے نام دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے تو وہ عورت مان لی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ مرد ہے تو وہ مرد مان لیا جاتا ہے. مرد اور عورت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم بایولوجی کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا رہتا ہی نہیں مرد اور عورت کی ڈیفینیشن کرنے کو. تو اگر مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، تو پھر کس نے کس پہ ظلم کیا ہے؟ کیونکہ فیمنزم کی شروعات اسی بات سے ہوئی تھی نا کہ عورت مظلوم ہے اور مرد نے ظلم کیا ہے. اب تو وہ کہتے ہیں تھرڈ ویو فیمنزم میں کہ مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، نہ مرد نام کی کوئی چیز ہے نہ عورت نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ایک انسان عورتوں کی عادت کرتا ہے تو وہ عورت ہے، اگر وہ مردوں کی عادتیں کرتے تو وہ مرد ہے. ویسے اس پر بھی کافی ڈسپیوٹ ہے، لیکن آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. تو جب مرد کی ڈیفینیشن ختم ہو گئی، عورت کی ڈیفینیشن ختم ہو گئی، تو بھئی پیٹریارکی کہاں چلی گئی؟ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اگر ایک مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عورت پہ ظلم کر رہی ہے؟ مطلب یہ تو تمام معاملہ آپ نے ختم کر دیا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ زمین کا مطلب آسمان ہے، آسمان کا مطلب زمین ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ زمین اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے؟ یہ تو آپ نے معنی تبدیل کر دیا نا. تو لفظ کی جو میننگ ہے اس کی فکسٹی پوسٹ ماڈرن لنگوسٹکس میں یا پوسٹ ماڈرنزم میں نہیں رہتی. اور تھرڈ ویو فیمنزم پوسٹ ماڈرنزم سے انسپائرڈ ہے، ہیویلی فوکو سے ہے، ڈیریڈا سے ہے، اور اس طرح لکان بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے، لیکن آلدو اس کی اپنی کرٹیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح رولن بارتھ ہے، اس میں رچرڈ ٹورٹی ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں جو کافی حد تک آبجیکٹیویٹی، فکسٹی، اسٹیبلٹی، میننگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میننگ سے میرا مطلب ہے اسٹیبل میننگ سے. اچھا، تو میں نے کہا کہ a woman is defined in third feminism as performance. If someone performs like a woman, then that person is a woman, but ultimately has no fixed meaning. یعنی یہ جو لفظ ہے woman، عورت، اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس کی الٹیمیٹلی کوئی فکس میننگ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو تھرڈ ویو فیمنسٹ، ٹھیک ہے. سو دا لیبل از رینڈرڈ میننگ لیس. اور اگر ہم سیکنڈ ویو فیمنزم کی بات کریں تو آلدو وہ اس طرح کی بایولوجیکل ریالٹیز کو مطلب وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں مانتے ہیں کہ بایولوجی ہے، لیکن وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیسیکلی سیمون ڈی بووا کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے فزیکلی ویک ہے اور مرد جو ہے فزیکلی اسٹرانگ ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود عورت کو مرد کے ایکول ٹریٹ کرنا ہے. مطلب اس طرح کا انکار وہ کرتے ہیں. وہ بایولوجیکل ریالٹیز کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں لیکن اسے ریکگنائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ مانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، لیکن وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے ریکگنائز نہیں کرتے. اور تھرڈ ویو فیمنزم میں تو بالکل ریجیکشن ہے، وہ تو بایولوجی کو مانتے ہی نہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی ڈفرینسز ہیں بھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لفظ ہے نا پیٹریارکی از یوز ٹو مچ. ایون کیجول پیرنٹل اسٹرکٹنس اور رولنگز فرام شریعہ آر ابرپٹلی لیبلڈ ایز پیٹریارکل سمپلی بیکاز دے گو اگینسٹ آور پرسنل ڈیزائرز اینڈ رائٹ اینڈ رانگ. تو اب کیا ہے کہ ہم ہر ایک چیز پہ پیٹریارکی کا ٹھاپا لگا دیتے. مجھے یاد ہے in Iowa University and one of our teachers she basically talked about something کہ like عورت جو ہیں وہ باہر like foreign country اکیلے جا سکتی ہے something like that and I said کہ ٹیچر مطلب جتنا میں نے سنا ہے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے for safety reasons and you know what her answer was. انہوں نے کہا this is quite a patriarchal idea. یہ تو کافی پیٹریارکل آئیڈیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بیسیکلی اکیلے سفر نہیں کر سکتی باہر ملک. تو اب مطلب ٹھیک ہے ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں فقہ میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا، یا ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں مطلب یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یا فلاں کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن سامنے سے آپ ٹھاپا لگا دیتے کہ نہیں یہ تو پیٹریارکل سسٹم ہے. تو ہم ہر ایک چیز کو آج کل پیٹریارکی مانتے ہیں. تھوڑی سی اسٹرکٹنس پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے ہم کہتے ہیں وہ پیٹریارکل ہیں، وہ جو ہیں ٹریڈیشنل ہیں. اگر شریعت میں ہم کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیٹریارکل ہیں. مطلب
پیٹریارکی کا مطلب پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو پیٹریارکی کا یہ جو لفظ ہے نا، اس کے پیچھے ایموشنل فورس ہے، ایموشنل جذبات ہیں اس کے پیچھے. ہمیں جو چیز جذباتی طور پر ٹھیک نہیں لگتی، ہم اس پر پیٹریارکی کا ٹھاپا لگاتے ہیں کہ یہ تو پیٹریارکل ہے. اور پیٹریارکل سے ہم کیا میننگ لیتے ہیں؟ پیٹریارکل مینس کہ یہ بیسیکلی انجسٹ ہے، ظالم ہے، کیونکہ ہم نے پیٹریارکی کی ڈیفینیشن ہی کی تھی کہ ایکسپلوئٹیشن آف ویمن بائی مین، انٹینشنل اینڈ سسٹمیٹک. یہ نہیں ہے کہ عورت کا استحصال ہوا ہے تو غلطی سے ہوا ہے، نہیں، انٹینشنلی مردوں نے کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی ہے. مطلب اب مطلب کیا عجیب بات ہوگی. آپ امیجن کریں کہ میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام عورتوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پچھلے 500 سالوں میں جتنے جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ عورتوں نے کی ہے. وہ جنگیں مردوں نے کی ہے، لیکن اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے. انہوں نے مردوں کو بیسیکلی پرووک کیا، انہیں مینیپولیٹ کیا. یہ مطلب یہ آپ کو کنسپیریسی تھیوری نہیں لگے گی؟ کیا آپ اس کو کویسچن نہیں کریں گے کہ بھئی یہ کیا تو بول رہا ہے کہ 500 سال میں مردوں نے جتنے جنگ کیے ہیں اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے، انہوں نے مینیپولیٹ کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب اسی طرح کا شدید لیول کا ڈاؤٹ ہے کہ بھئی مردوں نے نہ صرف ایکسپلوئٹیشن کیا ہے بلکہ سسٹمیٹکلی کیا ہے. خیر، اگر ہم ویسٹرن لٹریچر کی بات کریں، ویسٹرن ہسٹری کی، تو وہاں پر تو باقاعدہ سسٹمیٹک ہے. سسٹمیٹک اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس بائبل کا ایویڈنس ہے کہ بھئی ایڈم اور ایو کو ایو کی غلطی کی وجہ سے نکالا گیا اور پھر اسے سزا دی گئی، ٹھیک ہے. اور ان کے بائبل میں بہت سارے ان کے ہاں پروفٹس کا جو کنسیپشن ہے، تو ان کے ہاں جو پروفٹس کا کنسیپشن ہے، انہوں نے کافی گناہ کیے. آلدو ہم تمام انبیاء کو معصوم جانتے ہیں، معصوم انہیں مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کیونکہ یہ گناہ ایگزسٹ کرتی تھی، تو انہوں نے یہ تمام گناہیں وہ جو ہیں بیسیکلی عورتوں کے سر پہ ڈال دی. لائک اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں جینیسس، تو اس میں پہلے ہی چیپٹر میں آپ کو وہ مطلب باتیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، وہ خرافات جو آپ کو ایز اے مسلم کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں لگیں گی. اینڈ انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں سے جہاں پر بھی ایک مطلب ایسا ہے کہ جب عورت سے ریلیٹڈ کوئی بات آتی ہے نا، تو 2 یا 3 مقامات پر عورتوں نے ہی اس گناہ کا سٹارٹ لیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے انہوں نے انٹینشنلی وہ گناہ کیا ہے وتھ پروفٹس. مطلب بائبل میں جو بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بینگ اے مسلم ہم اس بات کو نہیں مانتے. تو اب انہوں نے اس لیے سسٹمیٹکلی ویمن کو بیسیکلی انفیریئر جانا، کیونکہ ان کے پاس بائبل ہے، وہ سمجھتے ہیں بائبل گاڈ کا بک ہے، اور وہ کیونکہ گاڈ کے بک میں لکھا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ انفیریئر ہے. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسٹرن کلچر کے لیے ہے، ویسٹرن ہسٹری کے لیے ہے. میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر واقعی بہت ٹائم کے لیے عورت کا استحصال ہوا، اور جس لیول پہ ہوا اس لیول پر کسی اور جگہ میں نہیں ہوا. اور تیسری بات کہ وہاں پر باقاعدہ سسٹمیٹک تھا. اگر ہم اسے اپنی سویلائزیشن سے کمپیئر کرتے ہیں نا، ایون آج کل کے دور سے، تو آج کل کے دور میں بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو انٹینشنلی انہیں ایکسپلوئٹ نہیں کیا جا رہا. یعنی اس کے لیے کوئی قرآنک ایویڈنس نہیں دی جاتی کہ عورت کو ہم ہیریڈیٹری رائٹس کیوں نہیں دیتے. زمین کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جیسے کہ ایجوکیشن ہے، اس کے لیے وہ فضول سے آرگومنٹس دیتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل نہ کرو، ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جس لیول کی ایکسپلوئٹیشن وہاں پر ہوئی یہاں پر نہیں ہوئی. جتنے ٹائم کے لیے وہاں پر ہوئی یہاں پر اتنی نہیں ہوئی، اور جتنے سسٹمیٹکلی اور انٹینشنلی وہاں پر ہوئی یہاں پر ابھی تک ویسے نہیں ہوئی. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جہاں پر وہ بیسیکلی اپنی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اٹس مور اباؤٹ اگنورینس. کیونکہ وہاں پر تو مطلب اگر آپ قرآن کو ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ تو یہ بات جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے کہ عورت کو ایجوکیشن نہ دو. تو پھر بھی یہ انٹینشنل ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے، یہ اصل میں اگنوریمس ایکسپلوئٹیشن ہے. ایک انسان کو اپنے قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ عورت کو ایجوکیشن بھی نہ دو، نہ اسے پڑھنے دو. خیر، یہ پوائنٹ تھوڑا کلیریفائی کرنا لازمی تھا. اب آتے ہیں انفلیمیٹری ریٹورک اینڈ پرووکیٹیو لینگویج کی طرف، کہ وہ جو ہے یعنی فیمنسٹ لٹریچر میں اور مطلب ہماری ڈیلی لینگویج میں ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ٹاکسک میسکولینٹی. اچھا، انٹرسٹنگ بات، ٹاکسک فیمینینٹی کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ کیا صرف مرد ہی ٹاکسک ہیں؟ مطلب یہ ایک، اب یہاں پر ہم فیمنزم کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم فیمنزم پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اگر میسکولینزم نام کی کوئی تحریک ہوتی تو پھر ہم اس سے بھی یہی بات پوچھتے کہ بھئی آپ لوگ ٹاکسک فیمینینٹی ہی کیوں مینشن کرتے ہیں؟ کیا ٹاکسک میسکولینٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ لیکن ہم یہاں پر فیمنزم کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی تھیوری کو ہم کویسچن کر رہے ہیں کہ بھئی ٹاکسک میسکولینٹی، اچھا تو ٹاکسک فیمینینٹی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم میسوجنی کہتے ہیں، میسوجنسٹک. اچھا، جو
عورتیں مرد سے نفرت کرتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ہر کسی کو پتا ہے کہ عورت ہیٹر کو، وومن ہیٹر کو میسوجنسٹ کہتے ہیں. مین ہیٹر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مطلب 5% لوگوں کو پتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میسوجنسٹک یہ جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیمنسٹ ڈسکورس کا حصہ ہے. انہوں نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اسے عام بنایا ہے تو زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. مین ہیٹر کو میسینڈرسٹ کہتے ہیں، MISANDRIST، میسینڈرسٹ. ٹھیک ہے. تو میسوجنسٹ مینز وومن ہیٹر، میسینڈرسٹ مینز مین ہیٹر. تو اینی ہاؤ اس طرح میل فریجلٹی ہے، میل ایگو. اچھا، میل ایگو کا لفظ بہت زیادہ آئے گا. میل کی ایگو ہے، میل کی، کیا عورت کی ایگو نہیں ہوتی؟ مطلب کیا ہے یار، آپ کیوں اس طرح، مطلب آپ لوگوں نے ٹرمینالوجیز ہیں ایسی بنائی ہیں کہ ہر ایک میں میل کا لفظ ہے، اور میل کے ساتھ آپ نے کوئی نیگیٹو لفظ وہ آپ نے بیسیکلی اٹیچ کیا ہے. فار ایگزامپل میسکولینٹی تو ٹاکسک میسکولینٹی، فریجلٹی تو میل فریجلٹی، ایگو تو میل ایگو، ایکسپلینیشن تو ایکسپلیننگ کے ساتھ، یعنی آپ نے ایکسپلیننگ کے ساتھ مین لگا دیا، مین سپلیننگ، مین اسپریڈنگ، میل گیز، ریپ کلچر. ٹھیک ہے. وائلنس اگینسٹ ویمن، اینڈیمک میسوجنی، دا وار آن ویمن، جینڈر اپارٹائڈ، فیمینیسائڈ. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کیسز تو مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگو کی بات ہی، ایگو عورت کی بھی ہوتی ہے، لیکن ڈفرینس کیا ہے پتہ ہے؟ مرد کی ایگو جس چیز پر ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس چیز پر عورت کی ایگو ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. عورت کی ایگو کسی اور چیز پہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک مرد ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ کپڑے پورے کپڑے پہنا کرو. مثال کے طور پر اس کی ایگو اس چیز سے ٹریگر ہوتی ہے، اور عورت کی ایگو ملٹیپل میرجز سے ٹریگر ہوتی ہے. ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو پھر صرف میل ایگو کی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی بات ہے، ہسٹری آف فیمنزم، سائیکالوجی آف فیمنزم، فلاسفی آف فیمنزم، ہر ایک غلطی مرد کی ہے. یہ چیز تو ابھی تک بائی دس پوائنٹ آپ کو تو یہ چیز آنی چاہیے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کے پیچھے جو یہ پورا فلسفہ ہے، نفسیات ہے، تاریخ ہے، وہ کیسے چلتی ہیں. کہ میل کے ساتھ ہی ایگو کا لفظ کیوں ہے، اسے ہی بلیم کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق مرد ہے ہی بلیم کرنے والا، اور صرف مرد ہی بلیم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، مین سپلیننگ تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو 2 بار دے چکا ہوں، 3 بار. مین اسپریڈنگ، ٹھیک ہے. میل گیز تو یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. میل گیز کہ وہ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ راستے پر ایک عورت وہ ایک مرد کی نظروں سے گزر نہیں سکتی. تو اب وہ سب سے پہلے تو وہ تو انسان کا بچہ نہیں ہے. اگر وہ مرد کا بچہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا. یہ کیا بے وقوفی ہے. مطلب جانور بھی ایسے نہیں کرتے. جانور بھی جب کسی دوسرے جانور کو دیکھتے تو سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے والے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ جو بات ہے، یہ بالکل یہ میل گیز والی بات بالکل خوبصورت بات ہے جو لکھان نے پیش کی تھی، فرینچ سائیکوانالسٹ نے، اور بالکل ویلڈ ہے کہ میل عورت کو اس نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس طرح کے نکمے مرد ہوتے ہیں، جو یہ چپڑی والے ہوتے ہیں، جو راستوں گلی کوچوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں راستوں پر، تو وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی نظر سے عورت کو ننگا کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں شاید یہ حال ہوگا. اب اور کیا کہا جائے، گھر سے انسان سیکھتا ہے، شاید وہ گھر میں اس طرح اپنی عورتوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوگا. اور کیا ہے، اور کیا ریزن ہے؟ اپنی بہن کو تو کبھی اس نے نہیں دیکھا، اپنی وائف کو تو اس نظر سے وہ نہیں دیکھتا جس طرح باقی عورتوں کو دیکھتا ہے. یعنی وائف کو بھی ایک انسان دیکھتا ہے تو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. اس میں ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں ایک اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. گھر میں آپ نے ایک چیز نہیں سیکھی، باہر آپ اسے کیسے اپلائی کریں گے؟ ان کی گھر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ خود تو انسانیت کی دائرے سے نکل چکا ہے. اس کے علاوہ ریپ کلچر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے کہ ویمن کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اکثر یہ بات ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ بھئی مردوں کی ریپ کی بات کیوں نہیں کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ یہ ڈومیننٹ جو ایکٹ ہے ریپ کا، تو یہ مینلی مین کرتے ہیں کیونکہ دے آر فزیکلی اسٹرانگر. آلدو مین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. کافی اس طرح کے واقعات ہیں، انڈیا میں بھی ہوئے ہیں کافی سارے، 3-4 میرے نظر سے گزرے ہیں. پاکستان میں بھی 2-3 بار ہوئے ہیں. لیکن یہ ہم نے ایکسیپشنل کیسز کو تو نہیں دیکھنا نا. تو ہم نے بیلنسڈ انالیسس دینی ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد مرد یا عورت کو کرٹیسائز نہیں کرنا. ہم نے تھیوری کو کرٹیسائز کرنا ہے، ہم نے تھیوری کو اصل میں انالائز کرنا ہے. کرٹیسزم کا مطلب یہ نہیں ہے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اصل میں انالائز کرنا چاہیے. کیونکہ پہلے آپ ایک چیز کو سمجھیں، اور سمجھنے کے دوران ہی اسے پھر آپ دیکھیں اس میں
ٹھیک ہے، کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ریلیونٹ اور جو ارریلیونٹ ہیں. اس طرح وائلنس اگینسٹ ویمن، تو بھائی وائلنس تو مین کے اگینسٹ بھی ہوتی ہیں. جنگوں میں نہیں جاتے وہ، کیا وہ باہر نہیں سڑتے دن بدن جو ہے وہ دن رات وہ روڈ پہ نہیں پڑے ہوتے ہیں. مطلب وائلنس مین اور ویمن کے اگینسٹ دونوں کی ہیں، لیکن نتھنگ از کہ ہم نے وائلنس کا لفظ وہ ویمن سے اٹیچ کر لیا ہے. وائلنس اگینسٹ مین آپ نے کہیں پر نہیں سنا ہوگا، نیور. تو کیا اس کا اب انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے نا، کیا مردوں کے خلاف کوئی ظلم نہیں ہوتا؟ اگر ظلم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر وائلنس اگینسٹ مین کا لفظ آپ نے آج تک کیوں نہیں سنا؟ بیکاز یہ تمام چیزیں ون سائیڈڈ فیمنسٹ لٹریچر نے بنا دی ہیں. انہوں نے یہ فریزز پاپولرائز کر دی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں پھیلا دی ہیں کہ وائلنس صرف وومن کے اگینسٹ ہی ہو سکتا ہے. انڈیمک مسوجنی کے بیسیکلی ہر ایک طرف جو ہے وہ عورت سے نفرت ہے، وار آن ویمن، یہ چیزیں ہم نے یعنی اوورال ہم نے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی. اس کا افیکٹ مین پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور اس کا افیکٹ ویمن پہ کیا ہے کہ وہ وکٹم ہوڈ مینٹیلٹی میں چلے جاتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ فیمنزم کی جو نفسیات ہیں، فیمنسٹ تھیوری کی یا فیمنسٹ موومنٹ کی، وہ اصل میں وکٹم ہوڈ میں پڑی ہیں، وہ انفیریورٹی میں پڑی ہے. اور اسی وجہ سے میں صرف میں فیمنسٹ لٹریچر کو ناپسند کرتا ہوں ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے، بلکہ جو کولونیلزم کا جو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی، یا پوسٹ کولونیلزم کا جو سبجیکٹ ہے اسے بھی میں اسی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں. بیکاز پوسٹ کولونیلزم میں اور فیمنزم میں دونوں میں یہی بات ہے کہ بھئی ہم پر ظلم ہوا ہے. یعنی فیمنزم میں عورت کی بات ہے کہ عورت پہ ہمیشہ ظلم ہوا ہے، پوسٹ کولونیلزم میں ایک نیشن کی بات ہے کہ بحیثیت قوم یا بحیثیت ایک کنٹری ہم ظلم کا شکار ہیں. مطلب بھائی یعنی آپ نے وکٹم ہوڈ سے اپنے فلسفے کی شروعات کیوں کرنی ہے؟ آپ ایک کنکرر مینٹیلٹی سے کیوں سٹارٹ نہیں کرتے؟ آپ ایک سپیریئر مینٹیلٹی سے کیوں سٹارٹ نہیں لیتے کہ چلو ٹھیک ہے ہم پہ ظلم ہوا ہے لیکن وی آر گوئنگ ٹو سالو دس پرابلم، انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو سالو دس پرابلم، وی آر گوئنگ ٹو ایجوکیٹ آور سیلفس. ہم اپنے وکٹم ہوڈ کو اپنے تمام فلسفے کا محور نہیں بنائیں گے، لیکن وہ بناتے ہیں فیمنزم بھی اور پوسٹ کولونیلزم بھی. اسی وجہ سے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ میں ان دو سبجیکٹس کو ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اپنا وکٹم ہوڈ دکھاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، راستے میں ایک غریب آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پیسے مانگتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ اس کا گردالود ہے، ہاتھ اس کے وہ بھیگے ہیں، اور آپ سے پیسے مانگتا ہے. دوسرے دن میں یہی کرتا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، مطلب اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اگزامپل دے رہا ہوں، غور سے سنیں. 2 سال مسلسل وہ آپ سے وہی پیسے مانگتا ہے، اسی حالت میں وہ رہتا ہے اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں تو مظلوم ہوں. کیا آپ کو وہ بندہ اچھا لگے گا یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. 2 سال مسلسل ایک ہی بات کہتا ہے کہ آئی ایم وکٹم، بس میں مظلوم ہوں، میں تو کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ وہ. اور 2 سال روزانہ وہ آپ سے یہی چاہتا ہے، although وہ کیپیبل ہے. تو اب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ وائی آر یو بیسنگ یور انٹائر لائف آن وکٹم ہوڈ؟ اگر فیمنزم کی بات کی جائے، 2000 سال انہوں نے وکٹم ہوڈ میں گزار دی. بھائی یہ کیا آپ لوگ ہیں، یہ کس طرح کی آپ لوگوں کی کس طرح کی یہ وہ ہیں اسپیسی ہے کہ 2000 سال آپ وکٹم ہوڈ کا شکار رہیں؟ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا 2000 سالوں میں، پچھلے 6000 سالوں میں آپ دیکھیے کچھ نہیں کیا. ریسنٹلی فیمنزم کا موومنٹ سٹارٹ ہوا. مطلب ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے نا. اور وہ بھی ایسا ہوا کہ پہلی اسٹڈی اس پہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی فیمنزم نے تو عورت کا بیڑا غرق کر دیا. پھر لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو ایک اسٹڈی ہے اور عورت کے استحصال کو آپ دیکھیں، یہ وہ ویمن ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر اسٹڈی ہوئی ویسٹرن فیمنزم اور وہاں پر ویسٹرن ویمن کی سچویشن پر. پھر دوسری اسٹڈی ہوئی 2021 میں، واہ بھائی دوسرا بم آ گیا، تو پھر تو ان کا منہ بند ہو گیا. اب ریسنٹلی تیسری ریسرچ ہوئی ہے بھائی. مطلب یہ آخر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم فیمنزم کو آخر کیوں اس طرح مانتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، یہ ہم ابھی تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے بیکاز یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. خیر میں کافی ڈائیگریس کر گیا اور ایشوز میں چلا گیا، تو اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ فیمنزم بیسیکلی ایکویٹس آل مین ود دا ورسٹ ایگزامپلس. اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ تمام مردوں کو ایک ورسٹ اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جتنے مرد ہیں وہ ورسٹ ہیں، اس میں اچھا مرد کا بچہ موجود نہیں ہو سکتا. یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اچھا مرد ہوگا. دیکھیں اچھے اور برے مرد اور عورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بناتی ہیں کہ بھئی مرد اچھا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے تو اچھے مردوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا.
آپ کالا چشمہ پہنتے ہیں، دن کے وقت باہر آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو رات کا وقت ہے، تو غلطی آپ کی ہے یا میری ہے؟ غلطی آپ کی ہے یا دنیا کی ہے؟ آپ تمام مردوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو اپنے نظر پہ ایویلویٹ کرنا چاہیے نا۔ اچھا، مجھے ایک اور انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی جو کہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا مین آر دا ورسٹ۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میجورٹی آف دا ویمن آر آلسو دا ورسٹ۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ میجورٹی لوگ وہ ہمیشہ عامی لوگ ہوں گے، میجورٹی لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، میجورٹی لوگ لاجیکل اور ایموشنل نہیں ہوتے، یعنی لاجیکل سے میرا مطلب ہے ان کی عقل کام نہیں کرتی، ایموشنل سے میرا مطلب ہے وہ سینسٹیو نہیں ہوتے، وہ انڈرسٹینڈنگ والے نہیں ہوتے۔ میجورٹی لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے، میجورٹی لوگ وہ سیکریفائس نہیں دیتے، میجورٹی لوگ وہ بلینئرز نہیں ہوتے، میجورٹی لوگ وہ الٹرا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، میجورٹی لوگ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، میجورٹی لوگ وہ سپیریئر نہیں ہوتے۔ تو کیا کرنا ہے اب اس کا؟ میجورٹی کی بات چھوڑیں، میجورٹی تو ہمیشہ اگنورنٹ جاہل ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میجورٹی لوگ جاہل ہوتے ہیں، اس پر قرآن میں آیتیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے یہ بکواس نہیں اگل رہا، یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ میجورٹی کبھی حق پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی عام اوپینین پر آپ لیں کہ اچھا میجورٹی سے آپ پوچھیں کہ آپ کے خیال میں جو ہے مطلب کیپٹلزم ٹھیک ہے یا نہیں، میجورٹی کو کیا پتہ ہے کہ فیمنزم کیپٹلزم کیا ہے؟ میجورٹی کو اب بہت ساری چیزیں نہیں آتی، انہیں صرف اپنی لائف سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں۔ اس لیے یہ پوائنٹ سیکھیں کہ میجورٹی آف دا مین ہمیشہ ورسٹ ہی ہوں گے، جس طرح میجورٹی آف دا ویمن ورسٹ ہوتی ہیں۔ وہ کوئی پریہ نہیں ہوتی، وہ کوئی حور نہیں ہوتی، جس طرح تمام مرد عمر، ابو بکر، علی اور عثمان نہیں ہوتے، جس طرح اور اسی طرح تمام ویمن وہ فاطمہ اور خدیجہ اور عائشہ نہیں ہوتی، اور صفیہ نہیں ہوتی، اور حفصہ نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے میجورٹی کو کیوں دیکھنا پھر؟ عجیب بات ہے، مطلب وائی ڈو یو لک ایٹ دا میجورٹی آف دا مین؟ فائنڈ دا رائٹ مین فار یور سیلف۔ اور میجورٹی ویمن ٹھیک نہیں، سو فائنڈ دا رائٹ وومن فار یور سیلف۔ وائی آر یو لوکنگ ایٹ دا میجورٹی؟ میجورٹی کی بات کریں گے تو میجورٹی تو جاہل ہے۔ کیا آپ کو جاہل ہونا چاہیے یا آپ کو تمام لوگوں کو جاہل کی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ میجورٹی لوگ وہ اپنے دین پر مکمل طور پر نہیں اترتے، نہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میجورٹی کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میجورٹی کو آپ پیمانہ نہ بنائیں، بیکاز میجورٹی ہمیشہ رہی گی ہی ایسی۔ یہ صرف مردوں کی سچویشن نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک سچویشن میں ہے۔ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے، میجورٹی آف دا فلاسفرز وہ بہترین فلاسفرز نہیں بنتے، میجورٹی آف دا چلڈرن وہ اوبیڈینٹ نہیں ہوتے، میجورٹی آف دا چلڈرن وہ جو ہیں وہ مطلب میجورٹی کو دیکھیں گے تو وہ الگ معاملہ ہے۔ اب آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ جائے، بس یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو میں نے بتایا تھا کہ کریٹس این ایڈورسیریل فریم ورک ویئر مین آر اینیمیز ناٹ الائز۔ تو یہ میں نے بتایا تھا سائیکالوجی آف فیمنزم میں، میرے خیال میں، اور فلاسفی میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فیمنزم ہے وہ بیسیکلی مرد اور عورت کے درمیان ایک جھگڑے والا ماحول بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد ظالم ہے، عورت مظلوم ہے۔ کیا ظالم اور مظلوم کے درمیان کوآپریشن کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بھائی کس کا دماغ خراب ہوگا؟ ایک انسان مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اس سے میں کیسے بات کروں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کیونکہ فیمنزم مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم جانتا ہے، اس لیے جو مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ کوآپریشن سے کمپٹیشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باہمی کیا کہتے ہیں اسے، باہمی کوآپریشن سے وہ اصل میں جھگڑے اور لڑائی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے آج کل کہ مرد کوکنگ نہیں کرتے، عورتیں کوکنگ نہیں کرتی، یہ وہ۔ میں نے کہا تھا سیرہ کو پڑھیں، اس کے اکارڈنگ لائف گزارے، سمپل ایز دیٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آئیں گے یوزنگ شی فار اللہ، جو کہ کافی ایک اننیسری اور اسٹوپڈ چیز ہے۔ یہ چیز آپ سنیں گے کہ بھائی قرآن میں اللہ کے لیے ہوا آیا ہے، ہوا کا مطلب ہی ہے، جو کہ ہی پروناؤن ہے، ہم اللہ کے لیے ہی استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اور یہ جو اصل میں ٹرانسلیشن ہے اور یہ جو عربک گرامر ہے، یہ مردوں سے انفلوئنسڈ ہیں۔ ہم جو ہیں مردوں کی وہ نہیں مانتے، کیونکہ لینگویج بھی انہوں نے بنائی ہے۔ ہم بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شی استعمال کریں گے، کیونکہ میں عورت ہوں، تو شی جب میں اللہ کے لیے استعمال کرتی ہوں تو مجھے اللہ سے زیادہ قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ یہ ان کا آرگومنٹ ہے، اسٹوپڈ آرگومنٹ، انتہائی اسٹوپڈ، کیونکہ یہ اٹ از این ایکسٹینشن آف فیمنسٹ سائیکالوجی انٹو لنگوسٹکس۔ وہ اپنی نفسیات لیتے ہیں اور لنگوسٹکس میں اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوا کیوں ہے، اللہ کے لیے ہیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مردوں کا بنایا ہوا لینگویج ہے۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟
تو they question the pronoun for Allah and propose using she for Allah to decenter male-centered conception of Allah. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے اب ہی استعمال کرتے ہیں، چاہے ٹرانسلیشن میں ہے یا اوریجنل عربک میں ہے ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ مردوں کا بنایا ہوا ایک خیال ہے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ کتنی اسٹوپڈ بات ہے. گرامر میں ہوتا ہی ایسا ہے. اور آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کی جینڈر ہی یا شی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ there is nothing like unto اللہ، اللہ کے جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کیوں آپ پھر اس پروناؤن پہ جھگڑ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. The questioning of pronouns is not because of grammatical or theological reasons, but simply because they consider the Quranic language itself male-centric or male-laden. یہ بات ہے کہ وہ قرآن کی لینگویج پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کے اکارڈنگ قرآن عربک میں لکھا گیا ہے اور عربک لینگویج بھی مردوں کی ویو پوائنٹ سے بھری پڑی ہے. بیسیکلی یہ زبان مردوں نے بنائی ہے کیونکہ مرد ڈومیننٹ تھے، تو اس لیے ہمیں زبان کو بھی نہیں مانتے. اس میں میں نے پورا ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھا ہے اور وہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہوگا. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو میں نے ریفرنس دیا ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں میں نے ڈیٹیل انالیسس کی ہے کچھ 9 پوائنٹس میں. تو اس میں میں نے لنگوسٹکس ڈسکس کی ہیں، اس کی سائیکالوجی، اس کا فلسفہ، اس کی کافی وہ ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان ڈیپتھ انالیسس میں اس کی کروں. تو بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گی بھی، اور شاید اس طرح کی چیزیں ہوں جو آپ کے مائنڈ میں آئے. سو ڈو شیئر وتھ می انشاءاللہ. اس کے بعد پھر میرٹل ریپ کا کانسیپٹ ہے. میرٹل ریپ کیا ہے؟ ریپ ود ان میرج، کہ شادی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے اندر کوئی انسان ریپ کرتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، یہ میرٹل ریپ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی وائف کے ساتھ ریپ کرنا. اب یہاں پر جب ہم اردو میں اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، وائف کے ساتھ ریپ کرنا، تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ وائف کے ساتھ کیسے ریپ ہو سکتا ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ فیمنسٹ اس کے ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ میرٹل ریپ از اے نان کنسینشول انٹرکورس بٹوین اسپاؤسز، کہ عورت نے اجازت نہیں دی اور آپ اس کے ساتھ انٹرکورس کرتے ہیں. اب اسلام میں ریپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں زنا بالجبر. ٹھیک ہے، انٹرکورس بائی فورس، فورسفل انٹرکورس، اس میں کنسنٹ کی بات نہیں ہے. سیکشول انٹرکورس ود اے پرسن ہو از ناٹ ونز لافل اسپاؤس وداؤٹ کنسنٹ. اور دوسری بات کہ زنا صرف اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اسلام کے اکارڈنگ، فقہ کے اکارڈنگ، قرآن اور احادیث کے اکارڈنگ، جو کہ آپ کی وائف نہ ہو. ٹھیک ہے، نکاح سے باہر کسی کے ساتھ انٹرکورس کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بغیر اجازت کے، اسے ہم کہتے ہیں زنا بالجبر، اسے ہم کہتے ہیں ریپ. یہ ریپ کی ڈیفینیشن ہے. لیکن نکاح کیا ہے؟ میوچل رائٹس اینڈ آبلیگیشنز. نکاح از کنسنٹ. اب اس بات کو سمجھیں، اسلام کے اندر میرٹل ریپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ میرج کے اندر آپ اپنی وائف کے ساتھ ریپ کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کنسنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، اسلام کے اندر آپ وائف سے کنسنٹ نہیں لیں گے، اس کی اجازت نہیں لیں گے، یہ تو غلط بات. نہ بھائی نہ. دیکھیں، جب آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح نامہ میں آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تو بھائی 3 بار آپ آلریڈی کنسنٹ دے چکے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اب روزانہ کنسنٹ دینا پڑے گا، ہر ایک منٹ آپ نے کنسنٹ دینا پڑے گا، ہر ایک سیکنڈ. جب کچن کے اندر جائیں گے تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کنسنٹ، بھائی آؤ، مجھے ہاتھ لگانا ہے، مجھے حق کرنا ہے، آؤ کرو. کچن سے باہر آؤ تو قبول، قبول، قبول. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ ہر ایک بات پر آپ کنسنٹ کریں گے. نکاح کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف اجازت دیتی ہوں اور آپ مجھے اپنی طرف اجازت دیتے ہیں. یہ ہوتا، یہ مطلب ہی ہے نکاح کا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں، اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے عورت کو مجبور نہیں کرنا. فار ایگزامپل، اگر وائف اسٹریسڈ ہے، اس حالت میں اس کے ساتھ انٹرکورس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. اس طرح اگر اس کے کچھ خاص دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مینسٹرل سائیکل اس کا چل رہا ہے، اسے تکلیف ہے، اسے ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے، تو آپ کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ انٹرکورس کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح اسے کوئی درد ہے یا اسے کسی چیز کی فکر ہے یا مطلب کوئی بیماری جو بھی ہے، آپ اس کے حالات کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر وہ سچویشن میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نا بس نہیں نا، میرا نا بس دل نہیں کر رہا، بس دل نہیں، بس میرا موڈ والی بات اسلام میں نہیں ہے. یہ کافی جو ہے آپ فیمنسٹ کو دیکھیں گے آن لائن سوشل میڈیا پر، یہ انہیں بڑی وہ آگ لگاتی ہے یہ بات کہ
بس میرا موڈ نہیں ہے تو آپ میرا موڈ ایکسیپٹ کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. بس میرا موڈ نہیں ہے یہ نہیں چلتا، لیکن اگر آپ کو سٹریس ہے، کسی چیز کی فکر ہے، آپ جو ہے ٹینشن میں ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، درد تکلیف ہو رہی ہیں، آپ کے سائیکلز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی فکر ہے کسی چیز کی، نو پرابلم، وہ الگ بات ہے. اسلام نے تو اس کی فلیکسیبلٹی آپ کو دی ہے. بھائی آپ لوگ صحیح اور غلط کو سمجھے نا، اسلام کو تو پہلے پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اپنی لائف کو گزارنے میں اور اپنی لائف گزارنے میں بھی. تو ان چیزوں میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے اور مرد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ انٹر کورس کریں. لیکن یہ بات نہیں چلتی کہ بس میرا موڈ نہیں ہے. بس میرا موڈ کی بات آپ نہیں ہے. کل اگر آپ کی ضرورت ہو اور ہسبینڈ کہیں کہ بس میرا موڈ نہیں ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کے بھی تو دن ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کی سائیکل میں اس طرح کے دن آتے ہیں جس میں آپ کو رغبت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو از اٹ ناٹ اے فارم آف آپریشن کہ آپ کے ہسبینڈ کو ضرورت ہے آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں، کل آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو ڈینائی کرتا ہے. از اٹ ناٹ آپریشن؟ دونوں سائڈ سے دیکھیں نا، ہم ایک سائڈ کی بات نہیں کریں گے. تو اینی ہاؤ کلاسیکل جورسپروڈنس میں کیا ہے کہ کوئرسنگ اے وائف از مورلی ریپریہنسیبل. کلاسیکل فقہ میں کیا ہے کہ وائف کو مجبور کرنا انٹر کورس کے لیے جب وہ اسٹریس میں ہو، ٹینشن میں ہو، بیماری میں ہو، مینسٹرل سائیکل جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں یہ ریپریہنسیبل ہے، ٹھیک ہے، اس پر سزا اسے مل سکتی ہے. بٹ ناٹ کیٹیگرائز ایز زنا، لیکن یہ زنا نہیں ہے، یہ میریٹل ریپ نہیں ہے، بیکاز اٹ اکرز ود ان اے لافل یونین، کیونکہ یہ قانون کے اندر رشتہ بنا ہے اور وہ قانون نکاح ہے. اور وہ نکاح کا مطلب ہے کہ میں نے آلریڈی کنسنٹ دے دی ہے. بار بار کوئی کنسنٹ نہیں دیتا. اگر آپ کسی سے پیسے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو کنسنٹ سے پیسے دیے، جب آپ 2 قدم آگے جاتے ہیں وہ آپ پہ مقدمہ کر لیتا ہے. آپ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کیوں مجھ پہ مقدمہ کیا؟ کہتا ہے کہ میرا کنسنٹ نہیں ہے، میرے پیسے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو بھئی یہ میں آپ کو ہر سیکنڈ کنسنٹ دیتا رہوں گا؟ نہیں، ایک بار آپ نے پیسے دے دیے یہی کنسنٹ ہے. آپ نے مجھے کہہ دیا کہ 5 دن بعد آپ مجھے پیسے دیں تو یہ کنسنٹ ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے مجھے کنسنٹ دے دیا اور 5 منٹ بعد آپ آتے ہیں مجھ پہ کیس کرتے ہیں کہ آپ نے میرے پیسے لیے ہیں. اس وقت تو میں نے کنسنٹ دیا تھا لیکن اب میں آپ سے اپنا کنسنٹ لیتا ہوں. مطلب یار آخر ایک حد ہوتی ہے نا، یہ کنسنٹ کیا فضول چیز ہے. اس کی مثال تو یہ ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی. جب دل اچھا ہوگا تو میں کہوں گا بھوک نہیں لگی، جب دل برا ہوگا میں کہوں گا بھوک لگ رہی ہے. تو یہ تو ہم نے اسے مذاق بنا دیا. ایسا اسلام کے اندر نہیں ہوتا. اینی ہاؤ تو اچھا یہ بات نوٹ کریں کہ دا ٹرم marital rape is important with no equivalent in classic Islamic law or tradition. It reflects a Western cultural assumption about marriage, not an Islamic one. تو marital rape کی جو ڈیفینیشن ہے بھائی یہ ایک سیکولر مورالٹی پر بیسڈ ہے. اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ڈیٹیل میں نے سمجھا دیا. اچھا اب ڈیفینیشن آف آپریشن ہے. فیمنزم کیا ہے؟ آپریشن کیا ہے؟ اینی ریسٹرکشن آن ویمنس فریڈم. یہ سیکولر فیمنزم کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں. یہ وہ فیمنزم نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یا میرے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی فیمنزم کا تو مطلب ہے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا. نہ بھائی نہ، یہ آپ نے اپنا مطلب نکالا ہے. یہ فیمنزم کی میننگ ہے ہی نہیں. ہسٹری آف فیمنزم نے ہم نے پڑھا اور فلاسفی آف فیمنزم نے بھی ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں. تو اب آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ باتیں میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کے آپریشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینی ریسٹرکشن آن ویمنز ایجنسی. اصل میں وہ فریڈم بھی نہیں کہتے، وہ ایجنسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسپیشلی امپوزڈ بائی ریلیجن اور ٹریڈیشن. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو روکنا یہ آپریشن ہے. وہ حجاب نہ پہننا چاہیں، نو پرابلم. کپڑے نہ پہننا چاہیں، بالکل نو پرابلم. ہاؤس وائف نہیں بننا چاہتی، نو پرابلم. وہ مدر نہیں بننا چاہتی، نو پرابلم. وہ جو کرنا چاہتی ہے، وہ اسموکنگ کرنا چاہتی ہے، نو پرابلم. جو وہ کرے وہ کرے، جو وہ کرے سو کرے، کوئی اسے روکے گا نہیں. اگر کوئی اسے روکتا ہے تو یہ اصل میں ظلم ہے. اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اسی لیے جو ریئل فیمنسٹ ہیں، سیکولر فیمنسٹ ہیں، وہ اسلامک فیمنزم کو مانتے ہی نہیں. وہ اسلامک فیمنزم پر کرٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلامک فیمنزم جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ عورت پر ہر طرح کی ریسٹرکشن وہ ظلم ہے. اور جب آپ اسلام کی بات کرتے تو اسلام کے اندر عورتوں پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں اور ہم ریسٹرکشنز کو نہیں مانتے. لہٰذا اسلامک فیمنزم کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام از خود فیمنزم کے خلاف ہے اور فیمنزم اسلام کے خلاف ہے. کیونکہ ریلیجن ویمن کی ایجنسی کو، ویمن کی فریڈم کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، اسے روکتا ہے.
اسے حجاب پہننا ہوگا، شادی سے باہر جو ہے اسے انٹر کورس کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بغیر کپڑوں کے باہر نہیں آ سکتی، مرد بغیر کپڑوں کے باہر نہیں آ سکتے، مرد جو ہے اپنی مرضی سے کسی سے بھی مطلب اس طرح تعلق نہیں رکھ سکتے. یہ مردوں پر بھی ریسٹرکشنز ہیں، عورتوں پر بھی ریسٹرکشنز ہیں، اور فیمنزم میں ریسٹرکشن کو آپریشن مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کلیم کیا ہے کہ ویمن مسٹ چوز ٹو انویل ٹو بی فری. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں اگر ایک عورت چاہے تو وہ جو بھی کرے وہ فریڈم ہے، لیکن عورت کے نہ چاہتے ہوئے اگر اسے ایک حکم دیا جائے تو وہ ظلم ہے. مثال کے طور پر اللہ حکم دیتا ہے کہ حجاب پہنو، پردہ کرو. پردے کا حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، لیکن فیمنزم کہتا ہے کہ نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، یہ تو ظلم ہے. حکم کیوں دے رہے ہو عورت کو؟ اس کی فریڈم کیوں تم چھین رہے ہو؟ اس کی مرضی تم کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر اس کی مرضی ہوگی تو پہن لے گی، اگر نہیں مرضی ہے تو چاہے گاڈ ہے، چاہے اسلام ہے، چاہے کرسچینٹی ہے، جو بھی اسے حجاب پہننے کا حکم دیتا ہے یا کوئی بھی حکم دیتا ہے وہ اصل میں ظلم ہے. تو اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ از حجاب اے چوائس. یہ پوائنٹ ذرا آپ سیکھیے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب چوائس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب چوائس نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ پردہ کرنا سب پہ فرض ہے. اب یہ جو اللہ کا حکم ہے نا، اس حکم کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں آتی. پردہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم میں چوائس نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو فرض ہے، لیکن اگر آپ نہ چاہیں تو پھر وہ آپ کی چوائس ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے حکم میں چوائس نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار ضرور دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو حجاب پہن بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو حجاب نہ بھی پہنیں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ چوائس نہیں دی کہ آپ حجاب پہنیں یا نہ پہنیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے گالی نہیں دینی. اب اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں. اس کی اطاعت کرنے میں اور نہ کرنے میں اسے اختیار ہے، لیکن اس بات میں اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ گالی دے یا نہ دے، کیونکہ آپ کا حکم وہ آپشنل نہیں ہے. آپ کا حکم اپنی جگہ ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ گالی نہ دے. یہ بالکل اس پہ فرض ہے، اسے گالی نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر وہ دیتا ہے تو اس کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے. تو اسی طریقے سے حجاب پہننا جو ہے یہ آپ کے اختیار میں. اگر آپ جان بوجھ کے اللہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں، یا مرد ہیں وہ کپڑے اتار کر وہ اللہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ حکم تبدیل ہو گیا کہ بھئی اب بغیر کپڑوں کی بھی آپ باہر جا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ the choice and the freedom is not in the حکم of Allah but rather in the obedience and following of the حکم. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں اسلامک فیمنزم کی طرف. تو یہ ہم بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اٹ اڈاپٹس ویسٹرن فیمنسٹ ٹرمز. یہ پیٹریارکی، آپریشن، ایکوالٹی، رائٹس ایجنسی، اس طرح کے الفاظ کو یوز کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے تحت، ان الفاظ کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دے ری انٹرپریٹ اسلامک ٹیکسٹ ٹو فٹ دیز کیٹیگریز. اور یہاں فلاسفی فیمنزم میں پڑھ چکے ہیں. جینڈر ایکوالٹی، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ انسٹیڈ آف قرآنک جسٹس اینڈ تقوی. تو اب وہ جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، نہ وہاں پر جسٹس کی بات ہے، نہ وہاں پر تقوی کی بات ہے. ویمنز رائٹس، تو ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں انسٹیڈ آف ویمنز آبلیگیشنز اینڈ ڈیوٹیز. آپ دیکھیں، کوئی بھی عورت جو کہ خود کو فیمنسٹ کہتی ہیں، وہ اپنے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی باتیں نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا تمام عورتیں ایسی ہیں، بھئی میں فیمنزم کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر عورتوں کی ڈیوٹیز کی بات مینشن نہیں ہوتی، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس پر کیا کیا لوازمات ہیں، وہ مینشن نہیں ہوتی. صرف اس کے حقوق ہیں، یعنی صرف اسے اس کے حقوق دو، اسے کچھ نہیں کرنا، اس کی کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، لیکن تمام حقوق اس کے ہیں. بیسک یہ آئیڈیا ہے. پھر اس کے بعد ایجنسی ہے کہ وہ ایجنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفائن ایز اے ویسٹرن اسٹائل اٹانومی نو سبمیشن ٹو اللہ. تو ایجنسی کی ڈیفینیشن سیکولر فیمنزم میں کیا کی جاتی ہے کہ بھائی عورت کی مرضی ہے، اٹانومی ہے، لبرٹی ہے، فریڈم ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرے. اینڈ سائیکالوجی اٹ از نیور اسلامک بٹ آلویز لبرل ان اٹس ایتھکس. تو جو اسلامک فیمنزم ہے وہ اصل میں اپنی اخلاقیات میں، اپنی نفسیات میں وہ سیکولر ہے، وہ لبرل ہے، وہ اسلامک ہرگز نہیں ہے. So that's it for today's lecture. I'm sure کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مجھ سے رہ گئی مین لیکچر میں، لیکن ہوپفلی کہ جو ہم نے ڈسکس کیا اس کی سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی. اب اینڈ میں صرف اور صرف یعنی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ اب یہ ہم نے چیزیں سیکھیں لنگوسٹکس آف فیمنزم، تو اب اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ جو نالج ہم نے حاصل کیا، اب اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ریپلیس آل انگلش ٹرمز ود عربک ٹرمز. ٹھیک ہے، یعنی میں جب آپ سے کہتا ہوں نا کہ عورت کو امپاور کرو، انڈیپینڈنٹ وومن، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن، اسٹیبل وومن، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ وومن،
تو بھائی اس طرح کے الفاظ کو کبھی آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ کی ذہن کا نقشہ بدل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ہے، ہم لنگوسٹکس میں ایک چیز ہے، ہم اسے کہتے ہیں سیمینٹک فیلڈ. اب سیمینٹک فیلڈ کیا ہے؟ سیمینٹک فیلڈ بیسیکلی یہ آئیڈیا ہے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں چاول، ٹھیک ہے، چاول، تو آپ کے مائنڈ میں چاول آتے ہیں. لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں بریانی تو آپ کے مائنڈ میں ایک اسپیسیفک ٹائپ آف چاول آتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بھی چاول ہیں، یہ بھی چاول ہیں، لیکن بنا اس سے چاول تو ایک طرح کے چاول آتے ہیں، کوئی وائٹ کلر سے یا جو بھی ہیں. جب میں کہتا ہوں بریانی تو اس کا کلر، اس کا فلیور وہ الگ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، اور دونوں ہی چاول ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک لفظ کے پیچھے اپنی ایک تصویر ہے، اس کے پیچھے اپنی ایک نفسیات ہے، اس کے پیچھے اپنا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے نا. کنوٹیشن ہم بیسیکلی انگلش میں کہتے ہیں. تو یہی بات ہے، جب آپ کہتے ہیں امپاورڈ وومن تو آپ کے مائنڈ میں کچھ اور آتا ہے، انڈیپینڈنٹ وومن کچھ اور آتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ عورت کے لیے اردو میں کوئی مترادف لفظ ڈھونڈیں اور وہ استعمال کرنا شروع کریں، اللہ کی قسم آپ کی نفسیات بدل جائیں گی، بالکل بدل جائیں گی، ٹھیک ہے. آپ کو الگ لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم انگلش کے ٹرمز یوز کر رہے ہیں، یہ انگلش ٹرمز ویسٹ سے آئے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جو معنی ہے، ان کے پیچھے جو مفاہیم ہیں وہ ویسٹ والوں نے لگائے ہیں، لیکن ہم ان کے الفاظ یوز کرتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں جو کہ یہاں پر اپلائی ہی نہیں ہوتے، جو کہ غلط ہیں، جو کہ اسلام کے ساتھ فٹ ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. تو پیٹریارکی کے الفاظ، ظلم کا لفظ ہے، عورت مظلوم ہے، یہ عورت مظلوم ہے سینٹنس فیمس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ظلم، عورت پہ ظلم ہوا، یہ سینٹنس فیمس ہوئی ہے. میسوجنی، آپریشن، میرٹل ریپ، ویمنز رائٹس، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. ریپلیس دیم ود عربک ٹرمز، اردو ٹرمز، ٹھیک ہے. تب آپ کو بہتر سے فیل ہوگا، سمجھ نہیں، آپ کو بہتر سے فیل ہوگا کہ بھئی یہ تو واقعی بہت بڑا گیپ ہے. جب میں کہتا ہوں کہ آپریشن تو میرے مائنڈ میں کچھ اور آتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ پیٹریارکی تو میرے مائنڈ میں کچھ اور آتا ہے، ٹھیک ہے. جب میں اردو کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو کچھ اور آتا ہے، ٹھیک ہے. امپاورڈ ویمن، اب دیکھیں امپاورڈ ویمن آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ مطلب اللہ کی قسم کھا کے مجھے بتائیں، امپاورڈ وومن، انڈیپینڈنٹ وومن، اسٹرانگ وومن، جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں وہ آتا ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ آفس میں یا باہر کام کرتی ہے اور اسے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے، جیسے کہتے ہیں سیدھی بات نو بکواس، ریالٹی بتاؤ نا. یہی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، میرے مائنڈ میں بھی آتا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے. تو جب آپ الفاظ کو انٹینشنلی اوور رائڈ کریں گے، ریپلیس کریں گے، تو آپ کی سائیکالوجی نارملائز ہو جائے گی، آپ کی لینگویج وہ بیلنس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اسے ایوائڈ کریں. اچھا، behind each label make sure to listen to the scholars. اچھا، آپ نے کوئی لفظ سنا، فار ایگزامپل پیٹریارکی، ٹھیک ہے، اس پہ علماء کو سنیں اور بکس پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے بھائی اس انسان کے پاس جائیں جو کہ ان چیزوں کا نالج رکھتے ہوں، تو وہ آپ کو ایک بیلنس نظریہ دیں گے. امید ہے کہ وہ بندہ بیلنس نظریہ آپ کو دیں، ٹھیک ہے. میرٹل ریپ ہے تو پوچھیں، ویمنز رائٹ ہے تو پوچھیں، ٹھیک ہے. میسوجنی ہے، آپریشن ہے تو یہ آپ ان سے پوچھیں. ٹاکسک میس، اچھا ایک انٹرسٹنگ بات، ہیراسمنٹ، ویمن ہیراسمنٹ. اللہ کی قسم ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن وہ اتنی بلری ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ ایک عورت کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی ہیں تو وہ آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہے. یعنی اتنی فضول لاز ہم نے بنائے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہیراسمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا قانون آپ نہیں بنا سکتے کہ ہیراسمنٹ پر آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں، کیونکہ ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن بہت ہی ان کلیئر ہے بھائی. مطلب اگر آپ ایک عورت کے سامنے غلطی سے گر جاتے ہیں تو بھی وہ آپ پر ہیراسمنٹ کیس کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. اگر عورت کی طرف آپ نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بھی آپ پر وہ کیس کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے ہراس کر رہا ہے. تو اس طرح کے قوانین نہیں بنانی چاہیے جس سے معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اور سلوشن نکالنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا سلوشن نکالنا نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں اس کے بیٹر سلوشن نکالنے چاہیے نا. ہم مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں، نہ مردوں کی نفسیات نارملائز کر رہے ہیں، نہ انہیں سیرا سکھا رہے ہیں، نہ ہم ایجوکیشن کو ریفارم کر رہے ہیں، الٹا ہم قانون بنا رہے ہیں. مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ولیج میں شراب بکتی ہیں، بچے تمام شراب کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم شراب بیچنے والے اور شراب نوشی کو ختم کرنے کے بجائے سزائیں وہ اسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جس نے شراب پی تو اسے 80 کوڑے لگیں گے. تو یہ تو غلطی ہم کر رہے ہیں. ہم مسئلے کو سالو نہیں کر رہے ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے 2 نتائج ہیں، اس پہ فوکس کر رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے. مسئلے کی جڑ کو پکڑنا چاہیے. جڑ یہ ہے کہ جو لوگ شراب بیچتے ہیں اور جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ اڈے ختم کر دی جائے. ہم کیا کرتے ہیں بھائی نو 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 نو، انہیں شراب بیچنے دو، جو پیتے ہیں انہیں سزا دو. تو یہی معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے.
ہراسمنٹ لاز ہم نے بنا دیے، لیکن نہ مردوں میں سینس ہے، نہ عورتوں کو اپنی آئیڈیاز کا پتہ ہے، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور چلے جا رہے ہیں. فائنل پوائنٹ، نیور میک کنورسیشنز ود مین اور ویمن ایڈورسیریل. ٹھیک ہے، جھگڑے والی بات نہیں کرنی، میں نے بتایا ہے پہلے. بات بیلنس کریں، ٹھیک ہے، ہمیشہ بیلنس بات کریں. جب بیلنس بات کریں گے تو ایک تو آپ پر آبجیکشن آئے گا ہی نہیں کبھی، کیونکہ بیلنس بات ہے، بیلنس بات میں آبجیکشن کہاں سے آئے گا. دوسری بات، سامنے والا پھر آپ کو بلیم نہیں کر سکتا اور جھگڑا پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا بھی کوشش کر لے تو آپ کے پاس آرگومنٹ ہوگا کہ بھائی میں تو بیلنس بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بات، میرے لیے بھی بات، یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتائیں. تو وہ جو معاملہ ہے نا، وہ جھگڑے سے اصل میں ڈسکشن میں ریزولوشن کی طرف آ جائے گا. As I recommended previously, speak for both sides to maintain balance and mutual understanding, prevent the conversation from becoming a fight. تو یہ کچھ باتیں تھی. یہاں پر اب ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. So now I will take your questions, inshallah. Thank you very much.